عبادت کی اللہ رب تین قسمیں بنائی ہیں، یعنی عبادت تین قسم پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی قسم کی جو عبادت ہے اسے عبادت بدنی کہا جاتا ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادت بدنی ہے، بدن کی عبادت ہے۔ اور ایک عبادت ہے جسے عبادت مالی کہا جاتا ہے، اور ایک عبادت جو تیسری قسم کی عبادت ہے وہ عبادت مالی بھی ہے، عبادت بدنی بھی ہے۔ عبادت بدنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اور عبادت مالی زکوٰۃ، اور تیسری جو عبادت ہے جس میں بدن بھی عبادت کرتا ہے اور مال کے ذریعے سے بھی عبادت کی جاتی ہے، اسے حج کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے زکوٰۃ پر بات ہوگی کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا کتنا اہم فریضہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم کتنی مرتبہ دیا، مسلمانوں کو زکوٰۃ کے بارے میں کتنی تاکید کی گئی، اور زکوٰۃ نہ دینے پر کتنی وعید ہے اور کتنی سخت وعید ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے یہ ہمارا اپنا، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے پاس، ایک ایمان والے کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اور ایک غیر مسلم، ایک متکبر انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ جیسے قارون کے اندر آیا تھا نا کہ بھئی یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ یہی فرق ہے مسلمان اور کافر کے مال کے اندر، کہ مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ مجھے اللہ کے خزانوں سے ملا ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مجھے اللہ نے دیا ہے۔ تو جب جس انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے مال میں اللہ کے حق کو ادا کرے گا، اور ذرا برابر بھی اس کے دل پہ یہ بات نہیں آئے گی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، پیسے ضائع ہو رہے ہیں، نہیں ایسا۔ اس لیے وہ اس مال کو میل کچیل سمجھے گا۔ زکوٰۃ کے مال کو، جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، اسے مال کا میل کچیل کہا گیا ہے۔ تو جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو کیا مطلب کہ اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہ کپڑے ہم دھوتے ہیں نا، کپڑے کب پاک ہوتے ہیں؟ جب اس سے میل کچل کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ بھی سارے ساتھی آگے آ جائیں، جتنا آگے آئیں گے اتنا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ دین کی بات آگے سینہ بسینہ ہے نا۔ تو زکوٰۃ کے مال سے انسان کا مال کیا ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کپڑے پاک ہوتے ہیں دھونے سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے مال کو، زکوٰۃ کے نکلنے سے دوسرے مال کو کیا کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جب تک زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کے اندر رہتا ہے تو وہ دوسرے مال کو بھی، پاکیزہ جو مال ہوتا ہے اس کو بھی ہلاک کر دیتے۔ اس لیے اس کو بچانا چاہیے، زکوٰۃ کے مال کو نکالنا چاہیے، زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔